کارگل کی لڑائی سے لے کر ہمیشہ اس نے ہندوؤں کو ہی راضی کیا ہے اور مسلمانوں کا سودا یہ کرتا آیا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا؟ تو پوچھ ممتاز قادری کی روح سے کہ تجھے کیوں نکالا؟ اور جس نبی کے غلام کو غیروں کو راضی کرنے کے لیے تو نے تختہ دار پہ چڑھایا ہے، ایک بندے کا خون تو ہضم نہیں کر سکا اور ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بنی ہے۔ اب تو فیض آباد چوک میں 40 شہادتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ پورا قلعہ رنگ لائے گا اور تیری نسلیں بھی اور تیری پوری لیگ کبھی حکومت کا منہ نہیں دیکھ سکے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا دین آیا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ جس شخص کا انہوں نے نام لیا ہے وہ انہوں نے پال رکھا ہے، میں اسے رانا لعنت اللہ ہی کہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں طاہر القادری صاحب کے پاس جا کر اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہوں۔ وہ انہوں نے قتل کروائے ہیں۔ قرآن نے کہا قتل کرنا چھوٹا جرم ہے اور فتنہ پھیلانا بڑا جرم ہے۔ تو جو اس نے پوری امت میں اور پوری اس میں ملت میں اور ملک میں فتنہ پھیلایا ہے، اس کے لیے تو آج تک اس نے نہیں کہا کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی تو کہا ہے پیر سیال نے اور دیگر ہمارے بزرگوں نے کہ آؤ اپنی بے گناہی ثابت کرو، ہمارا سیاست کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ لیکن یہ بکے ہوئے ہیں مرزائیوں کے آگے اور ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم سے کفر کا لیبر اٹھائیں گے اور تمہیں احمدی مسلم شو کریں گے۔ تو لگتے کیا ہے ہمارے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کچھ سیاست کو لے کے نہیں آئے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ لے کے آئے ہیں۔ لہذا ایمان کا اور وقت کا تقاضا ہے ان کے ساتھ بائی کاٹ کرنا، جو نہیں کرے گا وہ دولت ایمان سے جاتا رہے گا۔ اور آپ سن چکے ہیں اور میں بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دین دنیا یہ نبی پاک علیہ السلام کے جوڑوں سے ہے۔ مہاجرین مکہ ہجرت کر کے نا تو سارا کچھ چھوڑ گئے تھے مکہ مکرمہ میں، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب کو چھوڑ کر فائدے میں رہے، اس لیے کہ ایمان ساتھ لے گئے۔ اور ایمان میرے نبی کی محبت کا نام ہے، اور نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہمارے نہیں ہوتے، یہ غیروں کے ہوتے ہیں۔ جو مرزائیوں اور امریکیوں کے ہاتھوں بک جائیں وہ ہمارے ملک کے حکمران نہیں ہو سکتے، اور نبی کے غلام جا گئے ہیں، انشاءاللہ کبھی بھی حکمرانی ان کی نسلیں بھی نہیں دیکھیں گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب جب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، اس کمیٹی کی طرف مناظر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ اس میں ان کے بندے بھی اور اس کمیٹی کا جو انچارج تھا وہ راجہ ظفر الحق تھا، جنہوں نے یہ ظاہر کیا ہے ریزلٹ کے طور پر کہ یہ کلیریکل مسٹیک نہیں ہوئی، غلطی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے پورا پلان اور سازش موجود ہے، اور یہ آج کی نہیں، یہ دور حکومت میں آئے ہیں تو اس وقت سے چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے سودا کیا ہے مرزائیوں کے ساتھ کہ ہم یہ تمہاری وفاداری کریں گے اور اس سے رجوع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور آپ اتنا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہم اس میں ملوث ہیں۔ تو اس حکومت کی اتنی بڑی اس گستاخی کے بعد اب ان کے ساتھ تعاون کرنا میرے نبی کے ساتھ بے وفائی ہے، اور نبی کی بے وفائی سب سے بڑا کفر ہے۔ تو لہذا میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مسلم تو میں ان کو نہیں کہتا، لیکن نون لیگ کو ووٹ دینا کسی بڑے سے بڑے کفر سے کم نہیں۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، نماز نصیب والے نے پڑھنی ہے، میں یہ اذان دینے آیا ہوں، کل بزم حشر میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ نبی کے مستاق کے ساتھ وفا کرنا یہ کفر ہوتا ہے، اور ایمان نہیں رہتا جہاں کفر ہوتا ہے۔ اور یہی شکوہ ہے ہمیں اس بلے والی پارٹی سے بھی، انہوں نے جو کہا ہے اس سے اختلاف نہیں، لیکن مجھے یہ شکوہ ہے جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف چوری کرے ملک کی تو یہ عورتوں کو بھی 3 مہینے وہاں عمران خان نچاتا رہے، تو نواز شریف نے جب چوری کی ہے ختم نبوت کی تو یہ کیوں نہیں بولا؟ اور جو اختلاف نون کے ساتھ ہے ہمارا وہی ان کے ساتھ بھی ہے، اور کیوں نہیں بولا؟ کوئی اس کا بندہ مجھے آئے تو صحیح، بتائے تو صحیح کہ کیوں نہیں بولا کہ تم نے پتا چلا اس پلیٹ فارم پر یہ ایک ہے، اس پلیٹ فارم پر یہ ایک ہے، چاہے کوئی مولوی ڈیزل ہو
चाहे वो फले वाला हो, चाहे को नून वाला हो, जब इस प्लेटफॉर्म पर एक है, चाहे वो मौलवी तारिक जलील हो, तो हमारा कुछ लगता नहीं, इसलिए कि हम नबी के नौकर हैं और नबी से मोहब्बत रखने वाले मुसलमान और नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो लिहाजा मैंने आपको इसलिए अपने साथियों की, दोस्तों की, भाइयों की, बुजुर्गों की ड्यूटी लगाई थी कि ये एक मरकजी जगह पर सारे देहातों के बंदे पहुंच जाएं। हमने ये अजान देनी है और इस अजान को आपने आगे पहुंचाना है अपने लोगों तक। ये आपके जिम्मे फरीजा है।